سورہ رحمان کی آیت کریمہ مرج البحرین یلتقیان کے تحت خان وعدہ نبوت و رسالت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی 16ویں پارے کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صحیح باتیں سنا کر سن کر افہام و تفہیم کے بعد اللہ کریم ہمیں ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کا جو چراغ جلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں بہت جلدی میں محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، زکاتیں دینے لگے، حج کرنے لگے، جن کاموں سے اللہ نے انہیں روکا تھا ان کاموں سے رک گئے، اور جن کاموں کی طرف انہیں مدعو کیا گیا ان کاموں میں لگ گئے، صالحین بن گئے۔ اللہ، بڑی مزے کی بات، اللہ کی نمازیں، رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہے، حج کرتے رہے، اپنا خون پسینہ رب کی راہ میں قربان کرتے رہے، اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رب فرماتا ہے بڑی جلدی، عن قریب میں ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ، نماز پڑھنے کا صلہ، نماز پڑھنے کی جزا اس دنیا میں، پہلے آئے تھے فقط نماز پڑھنے، آئے تھے فقط حج کرنے، لیکن جب حج کیا، نماز پڑھی، رکوع و سجود کیے، تو رکوع اور سجود اخلاص کے ساتھ تھے، تو اس اخلاص کی وجہ سے رب نے فوری طور پر یہ انعام عطا فرما دیا کہ تو میری بارگاہ میں جھکا رہا، مجھے سجدے کرتا رہا،
رات بھر میری محبت میں اور میری محبت کی جستجو میں تو جاگتا رہا، بستر پر نہ لیٹا، تو چل اگر تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے تو میں تیرے دل کو محبت کے نور سے بھر دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں حضرت امام محمد ابن حنفیہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا يبقى مؤمن الا في قلبه ود علی واہل بیتہ۔ محمد ابن حنفیہ کہتے لوگوں، جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر صالح بن جائے، اللہ رب العزت اس بندے کے قلب میں علی اور اس کے اہل بیت کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت حیدر کرار، محبت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اور محبت حسن رضی اللہ عنہ، اور محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے خاندان کی محبت، اہل بیت کی محبت، رب کائنات جل شانہ اس صالح مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلام میں فقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ائمہ مجتہدین وہ چار ہیں۔ کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ بڑے کھلے سینے کے ساتھ اور بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ بات سننی اور سنانے والی ہے۔ ہمارے ائمہ فقہ چار ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بات سن لیں اور دل کی تختی پر نوٹ کر لیں، یہ چاروں ائمہ فقہ چاروں کے چاروں اہل السنہ ہیں اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ چاروں امام اہل السنہ ہیں، ان میں سے کوئی غلط نہیں ہے۔ امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ ہو، یہ ساروں کے نظریے جدا جدا ہیں، ان کے اقوال جدا جدا ہیں، اختلافات ہیں مسائل میں، فقہ میں، لیکن ان سب کی محبت کا مرکز اور محور وہ حیدر کرار ہے، ابو بکر صدیق ہے، عثمان غنی ہے، عمر فاروق ہے، اور پھر سب کا محبت کا مرکز اور محور ذات محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کے دل میں نہ کوئی کھوٹ تھی نہ کوئی فرق تھا، اپنی اپنی فکر، اپنا اپنا اجتہاد، استنباط مسائل کا الگ الگ طریقہ رہا اور الگ الگ ذہن تھے، لیکن سب کی محبت کا مرکز اور محور وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک، تمام اصحاب اور اہل بیت اطہار کی محبتوں سے ان کے دل منور ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ، آپ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے، ان کی محبت کی باتیں کرتے، ان کی عظمت و رفعت کی بات کرتے، تو لوگ کہتے یہ امام شافعی تو ناس بھی ہے۔ اور جب آپ
محبت اہل بیت کی بات کرتے، علی المرتضیٰ کے فضائل سناتے تو لوگ کہتے یہ شافعی تو شیعہ ہو گیا ہے، یہ اہل تشیع سے اس کا تعلق ہو گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نہ تو میں ناسبی ہوں اور نہ میں شیعہ ہوں، میرے دل میں ابو بکر کی محبت کا نور بھی ہے اور امام حضرت حسین پاک اور حسن پاک اور ان کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کا نور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی قرآن انزلہ، نبی علیہ السلام کے غلام برحق حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری محبت ہر مسلمان پر فرض ہے جس کی فرضیت اللہ نے اپنے قرآن مجید میں نازل کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول اس طرح سے نچھاور کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم، سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت، اے حسن، اے حسین، اے حیدر کرار، اے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام اور آپ کی عزت رب نے اس قدر بلند و بالا کر دی ہے کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے اور نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا، امام شافعی کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے جب تک کوئی آپ پر درود نہ بھیجے۔ جب آیہ مقدسہ نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ پر تو سلام بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم کہتے ہیں، آقا درود کیا ہے، ہم درود کیسے پیش کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھا کرو سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھا کرو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھا کرو، یہ درود ہے۔ یہ اہل بیت اطہار پر درود بھیجنا، اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ امام شافعی کہتے ہیں اذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذي الجهل۔ سبحان اللہ۔
شافعی کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں تو جاہل ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ رافضی ہو گئے ہیں، یہ اہل تشیع کے ساتھ مل گئے ہیں، علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، حضرت امام شافعی کہتے ہیں علی علی کرنا اور علی کی محبت کی بات کرنا یہ رفض نہیں ہے، یہی تو اہل سنت ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ وَفَضْلُ أَبِي بَكْرٍ إِذَا مَا ذَكَرْتُهُ رُمِيتُ بِنَسْبٍ عِنْدَ ذِكْرِي لِلْفَضْلِ۔ سبحان اللہ۔ جب میں حضرت ابو بکر کا ذکر کرتا ہوں تو پھر جو ان کے ساتھ عداوت رکھنے والے، ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، وہ اپنے زبانوں کے تیر چلاتے ہیں اور تلواریں چلاتے ہیں۔ وہ کہتے دیکھو علی المرتضیٰ کی شان نہیں بیان کر رہا، یہ صدیق اکبر کے نعرے لگاتا ہے، صدیق اکبر کی باتیں کرتا ہے، یہ تو ناسبی ہو گیا ہے۔ آپ کہتے نا نا، صدیق اکبر کی بات کرنا اور ان کی عظمت کی بات کرنا، ان سے محبت کرنا، یہی تو اہل سنت ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ قالوا الرفضت قلت كلا ما الرفض ديني ولا اعتقادي۔ اگر نہ میں رافضی ہوں نہ میں ناسبی ہوں، بس میرے ایمان کی مجبوری یہ ہے کہ اس وقت تک میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اصحاب محمد اور اہل بیت محمد سے محبت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن توليت خیر شکر خیر امام و خیر ہادی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک شعر ہے لیکن حقیقت میں ایک حدیث مصطفیٰ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کی یہ شعر ترجمانی کر رہا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اے شیر خدا، اے حسن پاک، اے حسین پاک، سبحان اللہ۔ اے میرے پاک نبی کی تمام ازواج مطہرات سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کی پاک بیٹیوں سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کے پاک بیٹوں، سبحان اللہ۔ میری گزارش یہ ہے کہ تم سے محبت کرنا یہ میرے ایمان کی اپنی ترجیح ہے، اور سنو میرے امام بھی تم ہو، میرے ہادی بھی تم ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے امام بھی بولیے ذرا، میرے امام بھی، میرے ہادی بھی، میرے امام بھی تم ہو اور میرے ہادی بھی تم ہو۔ آج لوگ بعض دفعہ اس جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 12 اماموں کو ماننا چاہیے، کوئی کہتے ہیں نہیں ماننا چاہیے، 12 اماموں کو نہیں ماننا چاہیے۔ تو میں عرض کر دوں کہ جن 12 اماموں کا نام لیا جاتا ہے، جن 12 اماموں کا نام لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اگر 100 صدیوں کے بعد بھی، 1400 صدیوں کے بعد بھی اگر کسی کے خونی رشتے کی نسبت ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی ہمارا امام لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے گھر کا ایک ایک بچہ وہ ہمارا امام ہے۔ تم تو 12 کی بات کرتے ہو، ہم تو ان کے نسل کے ہر بچے کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔
دو باری چیزیں بولیے بہت بھاری چیزیں، بہت بڑی عظمت و شان والی دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑنے والا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض، ان میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک جس کا نور پھیلا ہوا ہے، جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا رب اسے کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، وہ جہاں تک چلتا رہے گا قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ وہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا اور پکڑنے والا، اس پر عمل کرنے والا قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَعِتْرَتِي اہل بیتی، اور دوسری شے وہ میرے اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے، وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت ہیں، وہ حیدر کرار ہیں، اور وہ ام المؤمنین بلکہ امہات المؤمنین، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، وہ آپ کی بنات، وہ آپ کے صاحبزادے اور آپ کی صاحبزادیاں، وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي لَن يَتَفَرَّقَا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت، لَن يَتَفَرَّقَا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے، کبھی ان کے درمیان تفرقہ نہیں ہوگا، فرق نہیں ہوگا۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں میرے اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں اللہ کا قرآن ہوگا، یہ دونوں جمع ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ قرآن اور میرے اہل بیت اپنے ماننے والوں کو میرے حوض کوثر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لن يتفرقا، حدیث پاک کا لفظ قابل غور، قابل توجہ ہے، لن يتفرقا، یہ دونوں چیزیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اہل بیت، دوسرا کیا ہے؟ اہل بیت، اہل بیت کی اطہار اور اللہ کا مقدس قرآن، یہ دونوں لن يتفرقا، یہ جدا جدا نہیں ہوں گے، یہ اکیلے اکیلے نہیں ہوں گے، یہ جدا جدا نہیں ہوں گے، یہ تنہا تنہا نہیں ہوں گے، نہیں يتفرقا، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جس دل میں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے۔ نہیں سمجھے؟ محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں يتفرقا، یہ نہیں ہو سکتا قرآن کا حافظ ہو، قاری ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، نمازی ہو، زکات دیتا ہو، حج کرتا ہو، اور اہل بیت کی محبت سے خالی ہو، کام نہیں چلے گا، اور ایسے بھی کام نہیں چلے گا کہ قرآن مجید کی بات نہ مانے، قرآن مجید کے احکامات نہ مانے، اور خود قرآن مجید کو نہ مانے۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اس دور میں، اس زمانے میں، وہ قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے مکمل ہونے کی نفی کرتے، انکار کرتے۔ وہ کہتے قرآن مجید اور تھا، یہ جو موجودہ ہے یہ قرآن مجید اصل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ ان کو یہ حضور کی بات سنا دو، لن يتفرقا، میرے آقا نے فرمایا ہے یہ دونوں چیزیں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ اکٹھی رہے گی۔ جس دل میں آل محمد ہے اس دل میں قرآن کا نور ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جس دل میں قرآن مجید کی محبت ہے، جس دل میں قرآن مجید کا نور ہے، اس دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دونوں چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس
آئے گی، اور ظاہری بات ہے جہاں قرآن ہوگا وہاں قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، جہاں قرآن ہوگا وہاں قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ اونچا بولو ذرا، وہاں قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ ایک بڑی افسوسناک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم چھوٹے جب ہوتے تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب فجر کی نماز ہوتی نا، فجر کی نماز، تو فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد نمازی نماز پڑھ کے قرآن مجید نکالتے الماری سے اور مسجد کی دیواروں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ تلاوت قرآن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ بوڑھوں کا قرآن مجید اٹھا کر اپنی آنکھوں کے پاس کرنا اور بڑی توجہ سے اور انہماک سے اور زور لگا کر قرآن مجید کے الفاظ دیکھنا وہ نظر نہیں آتا۔ وہ جوانوں کا بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا، سورہ یاسین پڑھنا، سورہ رحمان حفظ کرنا وہ نظر نہیں آتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ان کے پاس بلڈنگیں آج کی بلڈنگوں سے کم تھیں، گاڑیاں تھوڑی تھیں بلکہ تھی نہیں، اونٹ ہوتے تھے، سواریوں کے لیے گھوڑے ہوتے تھے، لیکن ان کی عزتیں گھوڑیوں کی وجہ سے نہیں تھی، مکانوں اور بلڈنگوں کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی عزتیں صرف اس لیے تھیں، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ان کے پاس کیا تھا؟ وہ اپنے پیسے پر ناز نہیں کرتے تھے، ان کو صرف اس بات پر ناز تھا کہ ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، انہیں اس بات پر ناز تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھ کے اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید پر عمل کرنا بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے، قرآن مجید کو سیکھنا سمجھنا یہ بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لن یتفرقا، یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ آپس میں ملی رہے گی، جدا نہیں ہوگی۔ ہائے ہائے، جو پھر ان سے جڑ جائے گا وہ مجھ سے جڑ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ان سے جڑ جائے گا وہ سبحان اللہ، وہ سے جڑ جائے گا۔ آقا سے نسبت تو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا ہے،